ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب مچھیرا اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ مچھیرے کی بیوی اپنی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں بہت ناخوش تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر چاہتی تھی۔ مچھیرا اس سے بے پناہ پیار کرتا تھا اور اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر روز مچھلیاں پکڑنے سمندر کے کنارے جاتا تھا۔ ایک دن معمول کی طرح وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ ایک بڑی سی فلاؤنڈر فش اس کے جال میں پھنس گئی۔ مچھیرے کو بہت تعجب ہوا کہ یہ اتنی بڑی فش کہاں سے آ گئی۔ اسی لمحے فلاؤنڈر فش بولنے لگی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ اس کی خواہش کو پورا کرے گی۔ مچھیرے نے کہا، میں بھی کسی ایسی مچھلی کو نہیں پکڑوں گا جو بات کر سکے۔ اس نے اسے نظر انداز کیا اور پانی میں آزاد چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ سمندر میں تیر گئی۔ دن بھر وہ یہ بات سوچتا رہا۔ شام کو جب وہ اپنی بیوی کے پاس خالی ہاتھ آیا تو اس نے پوچھا کہ وہ مچھلیاں پکڑ کر کیوں نہیں لایا۔ اس نے جواب دیا کہ اسے آج ایک فلاؤنڈر فش ملی تھی جو جادوئی فش تھی، لیکن اس نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، کیا تم نے اس سے کچھ نہیں مانگا؟ مچھیرے نے کہا، نہیں۔ بیوی نے کہا کہ تم کم از کم اس سے ہمارے لیے چھوٹا سا گھر ہی مانگ لیتے۔ اس بات پر مچھیرا سوچنے لگا کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کام ضرور کرے گا۔ اگلی صبح مچھیرا سمندر کے پاس پہنچ گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، فلاؤنڈر فلاؤنڈر سمندر سے باہر آؤ، میری بات سنو، میں جو چاہوں گا اور کہوں گا اور اس سے اپنی بیوی کو راضی کروں گا۔ یہ سن کر فلاؤنڈر فش دور سے تیرتی ہوئی مچھیرے کے پاس آئی اور پوچھا کہ اس کی بیوی کیا چاہتی ہے۔ مچھیرے نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی ہماری جھونپڑی سے ناخوش ہے، وہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر چاہتی ہے۔ فلاؤنڈر فش نے کہا کہ گھر جاؤ، کیونکہ تمہاری بیوی اس گھر کو پہلے ہی پا چکی ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک خوبصورت گھر میں بیٹھی تھی۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن اس کی بیوی کا لالچ مزید بڑھ گیا۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ فلاؤنڈر فش سے اب میرے لیے محل مانگو۔ مچھیرے نے کہا کہ یہ گھر ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہ اس کی بات پر ناراض ہونے لگی۔ مچھیرا ہمیشہ کی طرح اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فلاؤنڈر فش کے پاس پہنچ گیا اور اونچی آواز میں وہی الفاظ دہرائے، فلاؤنڈر فلاؤنڈر سمندر سے باہر آؤ، میری بات سنو، میں جو کہوں گا اور جو چاہوں گا اور اس سے اپنی بیوی کو راضی کروں گا۔ فلاؤنڈر فش سمندر سے باہر آئی اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ مچھیرے نے اپنی بیوی کی خواہش کے بارے میں بتایا تو فلاؤنڈر فش نے کہا کہ گھر جاؤ، تمہاری بیوی پہلے ہی وہ پا چکی ہے۔ مچھیرا جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک خوبصورت محل میں بیٹھی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب تو تم خوش ہو گئی ہوگی نا؟ لیکن اس کی خواہش پوری ہونے کے باوجود بھی وہ ساری رات جاگتی رہی اور سرزمین کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ اگلی صبح مچھیرے کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہم اس سرزمین کے بادشاہ بن سکتے ہیں اور فلاؤنڈر فش ہماری اس خواہش کو پورا کر سکتی ہے۔ مچھیرے نے کہا کہ وہ بادشاہ نہیں بننا چاہتا، لیکن بیوی نے کہا کہ وہ بادشاہ بننا چاہتی ہے اور اسے اس کی خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے کہنے پر وہ سمندر کے کنارے دوبارہ پہنچ گیا اور اونچی آواز میں بولا، فلاؤنڈر فلاؤنڈر سمندر سے باہر آؤ، میری بات سنو، میں جو چاہوں گا اور کہوں گا اور اس سے اپنی بیوی کو راضی کروں گا۔ فلاؤنڈر فش نے دوبارہ اس کی بیوی کے بادشاہ بننے کی خواہش پوری کر دی اور اس طرح وہ عورت بادشاہ بن گئی۔ لیکن اس کا لالچ دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی خواہشات پوری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ شہنشاہ اور بعد میں پوپ بننے کی خواہش رکھتی تھی اور فلاؤنڈر اس کی خواہش کو پورا کرتی رہی۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اپنے پاس موجود چیزوں سے مطمئن نہیں تھی۔ ساری رات وہ انہی سوچوں میں کروٹ بدلتی رہتی، ہمیشہ یہی سوچتی کہ وہ فلاؤنڈر فش کے ذریعے اپنی اور کتنی ہی خواہشات کو پورا کروا سکتی ہے۔
वो बनने के बाद भी वो सुकून से नहीं सो सकती थी, जबकि उसका शोहर आराम से सोता था। अगले ही दिन उसने अपने शोहर से कहा कि वो खुदा बनना चाहती है ताकि वो सूरज की हरकत को कंट्रोल कर सके। उसके शोहर ने घुटनों के बल झुककर अपनी बीवी से मुतमईन होने की मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने गुस्से में अपने शोहर को पांव से लात मारी और उससे कहा कि वो फौरन फ्लाउंडर फिश के पास जाए। मछेरा अपनी बीवी को रजामंद करने के लिए दोबारा समंदर किनारे पहुंचा और वही अल्फाज दोबारा कहे। मछेरे ने उसे बताया कि वो खुदा बनना चाहती है। फ्लाउंडर ने कहा कि घर जाओ, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वो फिर से उस छोटी सी झोंपड़ी में खड़ी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही उसे देखती है तो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे एहसास हो गया है और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हकीकत में इस छोटी सी झोंपड़ी में ही मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। मछेरा अपनी बीवी की इस बात पर बहुत खुश हुआ। अब उन दोनों ने हमेशा हंसी खुशी रहने का फैसला किया और उसकी बीवी हर हाल में खुश नजर आने लगी। माहीगीर और उसकी बीवी की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो कुछ हमारे पास है उस पर हमें हमेशा मुतमईन रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता अगर वो इन चीजों में खुशी तलाश ना कर सके जो उसके पास पहले से ही मौजूद है।